قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعرہ الصلوات. سورہ رات کی آخری آیت پیش نظر ہے. ارشاد اقدس سے اس کو ویسے رکھیے گا جیسے خطبے میں رکھا تھا، تھوڑا مجھے بات کرنے میں آسانی رہی. ارشاد اقدس الہی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان کے واقعے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ تخت بلقیس کو کون لے کر آئے گا میرے پاس، تو ایک بڑا جن کھڑا ہو گیا. قال عفریت من الجن. تھوڑا سا ایکو کم کرتے ہیں ہلکا سا. قال عفریت من الجن. ایک بڑے دیو جن نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنے مقام سے. انہوں نے کہا نہیں، اس سے پہلے اور کون لے آ سکتا ہے. تو ایک اور جن کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا، اللہ اکبر، جن کا نام عاصم بن برقیہ. انہوں نے یہ کہا کہ انا آتی کا. اچھا، اللہ نے نام نہیں لیا عاصم بن برقیہ، ایک صفت بیان کی ہے عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. قرآن کی آیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ تک پہنچا دوں گا. یہ صادق خیال محمد نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اسے اللہ نے اس کائنات میں تصرف کا یہ اختیار دیا تھا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو پہنچا دے. ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے. دیکھو، میں نے عرض کیا تھا کہ آیت ہوا میں، خلا میں، فضا میں تو نازل نہیں ہوئی، تو کوئی نہ کوئی تو اس آیت کا مصداق ہے. تو مجھے بتلاؤ کہ علی بن ابی طالب کے علاوہ اگر کوئی ایسا نظر آ جائے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا ایسے علم ہو کہ جو تعبیر کو جانتا ہو، جو تفسیر کو جانتا ہو. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، میں کیا سبق واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ 6666 آیتیں جو مشہور قول قرآن کہ اللہ نے رکھی، گویا 6666 دلیلیں ہیں علی بن ابی طالب کے فضائل کی. میں نے کیا بات کہی؟ ہر آیت مستقل امیر المومنین علی بن ابی طالب کی فضیلت پر، فضائل پر دلیل ہے. ہر آیت. ابن عباس تفسیر قرآن کرتے تھے، حاکم شام نے بلایا اور بلا کے کہا کہ تم تفسیر قرآن کرتے ہو لیکن میں نے سنا ہے ساتھ میں علی کا ذکر بھی کرتے ہو، تو قرآن کی تفسیر بیان کیا کرو، علی کا ذکر نہیں کیا کرو درمیان میں. کیا خوبصورت جواب دیا ہے اگر آپ کی توجہ ہے. ابن عباس نے کہا یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں قرآن کی تفسیر کرنا چھوڑ دوں؟ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں قرآن کی تفسیر کرنا چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، قرآن کی تفسیر پڑھو لیکن علی کے بیچ میں فضائل نہ پڑھا کرو، علی کا ذکر نہیں کیا کرو. یہ حاکم شام کہہ رہا ہے کون؟ ابن عباس سے. اچھا، ابن عباس حبر الامہ کہلاتے ہیں، انک آف دا نیشن، تو بہت بڑا مقام ہے، تمام عالم اسلام میں بہت بڑا مقام ہے ابن عباس کا. کہ دیکھو قرآن کی تفسیر بیان کیا کرو، علی کا ذکر نہیں کیا کرو بیچ میں. کہ اچھا تم بتلاؤ کہ کس مقام سے تفسیر کرو. کیا یہ کہوں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. نہیں، دیکھو اس آیت کی تفسیر ہی کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ تو جب علی نے انگشتری دی تھی تو آیت نازل ہوئی تھی، تو کوئی اور آیت کی تفسیر کیا کریں؟ تو میں روک کر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بعد میں تاریخ میں ملا کہ 40 دن تک ایک صاحب وہ رکوع میں بار بار انگشتری دیتے رہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ہر بار نئی انگشتری تھی یا ریسائیکل ہو کر وہی دے رہے ہیں، کیونکہ کوئی پلانٹڈ فقیر ہوگا 40 دن تک تو بڑا مشکل ہے کہ رکوع میں ہی کوئی فقیر آتا رہے. تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ آیت نازل ہوئی. دیکھو اب میں ایک بات اصول عرض کرنے لگا ہوں. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑا اہم اصول
گویا زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ لیکن علی کے مقابل پر کرو گے تو بہت برا کام ہے میرے ساتھ. میں کچھ کہنے لگا ہوں. دیکھو اللہ کو عبادت چاہیے نہیں کہ جو علی کے مقابل پر ہو. اللہ کو وہ عبادت چاہیے جو علی کی تعظیم کے ساتھ ہو. پتہ چلا علی کے مقابلے پر کوئی زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی. تو علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرو گے، بظاہر نیک کام بھی ہے. ایک مثال عرض کر دو کہ وہ حسد کرنا حرام ہے. اچھا حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے اس سے وہ چھن جائے، میرے دل میں اس سے وہ چھن جائے، مجھے مل جائے. حسد حرام ہے. ائمہ علیہ السلام کے بعد میں امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی بعض مرتبہ جو دوسری ماؤں سے تھے ان میں سے بعض کو حسد ہو گیا، انہوں نے امام کی امامت کو نہیں مانا. تو بعض لوگ اگر کہتے تھے مولانا رضا علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو امام کیسے مانے، آپ کو تو آپ کے بھائی امام نہیں مان رہے. تو امام نے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو کنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ بھائی تھے نا یوسف کے جنہوں نے حسد کیا تھا. تو حسد ہو گیا. دیکھو حسد حرام ہے، لیکن ایک ہے رشک. رشک کا مطلب یہ کہ وہ نعمت اس سے نہ چھنے، لیکن پروردگار وہ جو نعمت تو نے اس کو دی وہ مجھے بھی دے دے. یہ رشک جائز ہے. لیکن علی کا معاملہ یہ ہے کہ علی سے حسد بھی حرام ہے، رشک بھی حرام ہے. میں نے کوئی بات کہی ہے اگر آپ تک یہ بات پہنچے، پروردگار تو نے علی کو وہ دیا ہے ویسا ہی مجھے بھی دے دے. جو علی کو امامت دی ہے ویسی ہی مجھے مل جائے، جو علی کی رعایت نازل ہوئی ویسی ہی مجھے مل جائے. علی سے حسد بھی حرام ہے، علی سے رشک بھی حرام ہے. یعنی کوئی یہ تمنا کرے جو علی کے لیے ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہو جائے. اوہ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ دیکھو ذکر علی بھی کیجیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. تو مقابلے پر آ کے نہیں کرنا کوئی عمل مولا علی کے، تعظیم اور تواضع کے ساتھ کرنا. تو ابن عباس نے کہا کہ میں کیا یہ آیت پڑھوں؟ کہ نہیں یہ آیت کیوں پڑھتے ہو، اس میں تو پڑھو. پوچھ رہے ہیں کسی حاکم شام سے مولا علی کے فضائل آیات قرآن کی روشنی میں. کہا نہیں اب اس میں تو علی کے سونے کا ذکر ہے. دیکھو علی کا جو ہے نا وہ ہر کام خاص کام ہے، کوئی کام عام کام نہیں ہے. یہ بات جملہ ذہن میں رہے گا. سونا ایک عام کام ہے نا بظاہر. ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذوالفقار علی کا جہاد نا سو جانا، ہر انسان سوتا ہے. میں آپ کو مولا علی کی زیارت کا ایک جملہ سناؤں. السلام علیکم یا کاشف المحل و خاصف النعل. مشکلات کو حل کرنے والے پر سلام اور جوتوں کو ڈانٹنے والے پر سلام. جوتوں کو ڈانٹنا بظاہر عام کام ہے نا، علی کرے تو خاص کام ہے. کوئی کام علی کا حکمت کے بغیر ہے نہیں. یعنی حدیث خاصف النعل، مولا علی کے جوتے کاٹنے پر احمد بن عدیہ ایک اہل سنت عالم ہے 158 صفحے کی کتاب لکھی ہے فقط علی کے جوتے کاٹنے پر. 158 صفحوں کی کتاب ہے مولا علی کے جوتے کاٹنے پر. یہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور مکرم کے سامنے آ کر حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو کچھ طنز و تشدد نے اپنی زبان کو نہیں سدھارا اور اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کیا، اس کی اصلاح نہیں کی، تو اللہ ایک ایسے کو تم پر مسلط کرے گا جو تمہیں گردنیں جھکا کر تم سے تمہاری ناک رگڑوا کر تم سے اللہ کا کلمہ پڑھوائے گا. تو حضرت ابوبکر آگے بڑھے، حضرت عمر آگے بڑھے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون من ہوا؟ رسول نے کہا وہ جوتے کاٹنے والا. یہ سنن ترمذی سے سنا رہا ہوں، جوتے کاٹنے والا. اور رسول اللہ نے اپنے جوتے دے دی علی ابن ابی طالب کو. تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ ہر ایک سے جوتے نہیں رکھواتے تھے. ہاتھ بھی تو ید اللہ ہی ہونا. مل کے سلوات پڑھو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. تو مولا علی کا کوئی کام جو ہے نا عام کام نہیں، ہر ایک کام خاص کام. علی کا سو جانا. اب میں وہ ابن عباس کا واقعہ پڑھ رہا ہوں لیکن درمیان میں باتیں آ رہی ہیں جو بڑی احم ہیں. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ، یہ
تشریف فرمائے بزرگ جو ان روایات کے امین رہے ہیں جنہوں نے علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، ان بزرگوں کو سنا، اور اللہ جانے اگلی نسل میں کوئی ایسا پیدا ہو سکے نہ ہو سکے، اللہ سے دعا ہے بس۔ لیکن تو وہ کہتے تھے سادہ الفاظ میں، علامہ طالب جوہری صاحب کا انداز تھا یہ کہ وہ آیات قرآنی کی روشنی میں گفتگو کرتے تھے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب معمولاً جن لاکھوں میں خطاب کرتے تھے وہ سادہ مثالوں کے ذریعے سے سادہ الفاظ میں کہتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی کہے کہ بھائی آپ اس کی نقل کیجیے تو جاگتے ہوئے کی نقل کرنا تو آسان ہے، سوتے ہوئے کی نقل کرنا کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی کسی سے ان کی طرح سو جائیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی سوتے ہوئے کی نقل کرنا؟ رسول اللہ نے کہا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے؟ کہ علی یار کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ، اگر تم ہم بن کر سو جاؤ تو جان بچ جائے گی۔ اور نفس رسول ایسے سوئے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ تو میں بھی کئی ڈیوٹیوں کے بعد آ رہا ہوتا ہوں تو تھوڑی خستگی ہوتی ہے مجھے، یہاں اس سلسلے میں آخری مجلس ہے جو دن کی آخری مجلس ہوتی ہے، تو میں ذرا آرام سے بات کروں گا، لیکن آپ نے پوری طرح سے وصول کرنا ہے۔ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے۔ اب یہ تو میں بتلاؤں گا نہیں کون رو رہا تھا، کہاں رو رہا تھا، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ وہی جو احد میں تشریف لے گئے تھے، اب تو تشریف لے جانے والوں کا سب کو پتا ہے، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے کتنی نہیں پہنچ رہی۔ ہاں تو یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ آدھا مثلا میں کہوں گا، آدھا آپ نے کہنا ہے۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو فرمایا کہ ابن عباس نے کہ کیا اس آیت کو پڑھوں؟ کہا نہیں، اس میں تو وہ علی کے سونے کا ذکر ہے۔ پھر وہ مجھے مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ اللہ کو علی کا یہ سونا اتنا کھرا لگا، پیور گولڈ، تو اللہ نے چاہا کہ میں اسے خرید لوں۔ علی نے کہا پروردگار جو تیری مرضی، اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کے حوالے کی۔ بزرگوں کی باتیں تھیں، ان کو ایصال ثواب کرتے باتیں کر رہا ہوں میں، تاکہ ان کا ذکر بھی رہے اور ان کی روح کو ایصال ثواب ہوتا رہے، ہمارے جوان بچے بھی سمجھیں ان باتوں کو۔ اچھا تو کیا اس آیت کا ذکر کروں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا؟ کہنے نہیں، اس میں تو علی کی روٹیاں دینے کا ذکر ہے، کوئی اور آیت پڑھا کرو۔ کہیں نہ اعطیناک الکوثر کا ذکر کرو، کہ اس میں بھی علی کے خاندان کا ذکر ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کا ذکر کرو، اس میں بھی علی کے خاندان کا ذکر ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین، اس کا ذکر کیوں کریں؟ اس میں بھی علی کے خاندان کا ذکر ہے۔ تو ابن عباس نے پوچھا اچھا تم بتاؤ کون سی آیت پڑھو گے؟ اس نے اپنے دماغ میں سوچا کہ کوئی ایک ایسی آیت بتاؤ جس کا آسمان سے زمین سے دائیں بائیں کہیں سے کوئی تعلق ہی نہ بن سکے۔ کبھی اس آیت کی تفسیر کیا کرو، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ آئے گا۔ تو ابن عباس نے کہا تیری بدقسمتی کہ اس میں بھی علی ہے، تیری بدقسمتی اس میں بھی علی ہے۔ اس نے کہا اس میں کہاں سے علی آئے گا جب قیامت کا زلزلہ آئے گا؟ کہا نہ، جب بعد از وفات رسول مدینہ میں زلزلہ آ رہا تھا اور مدینہ کی زمین ہل رہی تھی، تو نفس رسول علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیت الشام سے باہر نکلے اور مدینہ کے صحرا میں جا کر علی نے اپنے قدم مبارک کو زور سے زمین پر مارا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو تراب ہے میں ابو تراب ہوں، تعجب نہ کرنا کہ قدم مبارک علی بن ابی طالب کا یہ اثر کیسے ہے کہ زمین اپنے مقام پر رک جائے۔ میرے بھائی علی تو قطب عالم امکان ہے۔ عالم امکان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پورا عالم امکان، یعنی پوری کائنات۔ یہ خود مولا علی نے کہا ہے نہج البلاغہ میں کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسی کہ جیسے چکی کی وہ کیل ہوتی ہے جس کے گرد پوری چکی گھوم رہی ہے۔ علی نے ان عربوں کو ان کے حساب سے سمجھایا، تو علی تو قطب عالم امکان ہے۔
علی تو مولا المومنین ہے، یاسب الدین نبع عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب و حکمت رب العالمین، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، عامر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف قرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے۔ یاسب الدین نبع عظیم مبید الشرک والمشرکین قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ابو الیتامى والمساکین باب و حکمت رب العالمین ہے، علی عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، عاصم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مدر العادا ہے، اخطب الخطبہ ہے، قطبۃ اہل القصہ ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محیی السنہ ہے، سردار عجب ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، علم الرسالہ کا وارث ہے، زرقام ہے، ابو الایتام ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، ہاشمی ہے، مصباح الرجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، رفض علی لعنت اللہ ہے۔ تو اللہ کو وہ عمل جو بڑا اچھا عمل ہے، زکوٰۃ دینا اچھا عمل ہے، علی کے مقابل پر ہے بہت برا عمل ہے، مجھے کوئی اس پہ کہنے میں عیب نہیں ہے، اور یقین جانو علی کی ولایت و محبت کے ساتھ بغیر حرام کیے ہوئے سو جانا بھی، یہ سو جانا بڑا اچھا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں، علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز۔ اب میں پہلے حدیث سناتا ہوں، چلیں۔ کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ لا یبالی للناس من صلی حمزہ سرم تامام سرقہ، ناصبی کے لیے، دشمن علی کے لیے فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھے زنا کرے، روزہ رکھے چوری کرے، یہ امام نے فرمایا، اللہ برابر سمجھ رہا ہے، کیونکہ اگر دشمنی علی کے ساتھ تو ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز اسی کی شکل پہ۔ یہ جملہ پہنچا؟ پتہ نہیں سب نے تو نہیں کہا، لیکن میرے خیال میں پہنچ گئے۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا کہ جب علی بن ابی طالب نے اپنے قدم مبارک کو زمین پر مارا، تو عزیزوں مولا کا بس گفتگو رات کی سپہر ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی زیادہ طولانی نہیں ہوگی، مصائب کا بھی تھوڑا سا بیان ہونا چاہیے، اور حق ہے ان باتوں کا کہ مصائب ہی کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو۔ تو یہ تو فقط تھوڑی سی ڈیوٹی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، آپ اتنی بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، کہ جب ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، دیکھو ایک یہاں جوانوں کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے جب مولا علی کا ذکر ہونا تو یہ در حقیقت مہلت بھی ہے، ہمیں زندگیاں ملی بھی نا ابھی الحمدللہ، تو ایک مہلت ہے۔ پتہ ہے مہلت کیا ہے؟ مولا علی ایک جنازے میں شریک تھے، جب جنازہ ہو چکا تو کسی نے آ کے علی سے کہا کہ یا علی اگر یہ شخص زندہ ہو کے آ جائے نا ابھی تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا اور آپ کا مطیع بن جائے گا، اس لیے کہ یہ دیکھ چکا ہے قبر میں کیا ہے، کیونکہ جو زندہ ہے وہ غیب ہے اس کی نگاہوں کے سے، جو مر جاتا ہے پھر شہود کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ آپ کا پکا چاہنے والا بن جائے گا اگر یہ زندہ ہو کر آ جائے۔ کیا شان ہے! علی بن طالب نے مسکرا کے دیکھا اسے کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا رہے، یعنی مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو گزر چکا ہے اس کے بعد مہلت ختم ہے، تیرے پاس تو ابھی زندہ ہے، تو تو کیوں نہیں سوچتا اپنے؟ تو عزیزوں علی کو امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ بلمحہ مہلت ہے کہ آ جاؤ راہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ میں ایک مجلس میں سے پہلے ایک اور مقام پر اس سے پہلے کی ایک مجلس میں کہہ رہا تھا کہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں بالخصوص، آپ مولا علی علیہ السلام کی خاطر
1 منٹ نکال سکتے ہیں روزانہ؟ بڑا عجیب سے سوال کیا نا میں نے. 1 منٹ تو مشکل نہیں، جہاں ہم گھنٹوں کے گھنٹوں ریلز اور شارٹس کو دیکھنے پہ ضائع کرتے ہیں. یہ جوان سمجھیں گے اس لینگویج کو جو میں کہہ رہا ہوں ان سے. اچھا بے سروپا، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان واقعی کوئی سیریس کام کر رہا ہو، دوسرا یہ کہ مطلب نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے اور واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھ رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں، اور ایک کے بعد ایک ریل شارٹ، پتہ چلا کہ جو ہے نا 1.5-2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا. یہ بڑا شیطان کا حربہ ہے اس وقت. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نماز میں نے اس لیے لیٹ کی، قضا کرنا تو الاؤڈ نہیں ہے، نماز اس لیے لیٹ کی کہ میں جاب پر تھا تو چلیں لیٹ پڑھ لی. لیکن ایک یہ کہ نہ جاب پر ہوں نہ کہیں اور کام، بس فضول میں سرفنگ کر رہا ہوں. تو ایک کام اور کر لیں، اپنے موبائل میں اردو زبان میں اویلیبل ہے، نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ کریں. 1 منٹ کا کام بتاؤں کیا؟ روزانہ 1 منٹ کا کام. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، علی کے خطبات ہیں، پھر مکتوبات ہیں، پھر شارٹ کوٹیشنز ہیں، کلمات کے ساتھ. ان کلمات میں سے ایک روزانہ پڑھیں. ایک آپ یقین فرمائیے گا کہ اگر آپ نے 1 مہینے تک یہ کام کیا نا، روزانہ 1 منٹ کا کام تھا، 1 مہینے تک یہ کام کیا تو آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے نا، آپ کی زبان سے نور علی بن ابی طالب جاری ہونا شروع ہو جائے گا. جو مولا علی کا عطا کردہ نور ہے نا، وہ حکمت. ویسے مولا نے نہیں فرمایا کہ جو اپنے قلب کو 40 دن کے لیے خالص کر لے، اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. تو آپ 1 منٹ کا کام کریں، اور یقین فرمائیے بزرگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام. اور میں نے موبائل کی مثال اس لیے دی کہ کہیں آپ کو اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کے موبائل اپلیکیشن میں اویلیبل ہے. آپ 1 منٹ ایک کلمہ تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس میں کیا مشکل کام ہے؟ آپ پڑھیں خالی. اور بزرگ وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ جب آپ ان کلمات کے ساتھ کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی صلی اللہ علیہ علی بن ابی طالب. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس در سے وابستہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم نے اپنے 50-60 سال کے تجربے سے سیکھا ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے ہر انسان، وہ پتہ چلتا ہے ہمیں تو 1400 سال پہلے علی نے ایک جملے میں اس کو بیان کیا ہوا. جو 40 سال کے میں نے اپنے تجربے کے بعد سیکھا وہ مولا علی نے بیان کیا ہوا. یہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہزاروں ڈالرز لے کر آپ سے جو گفتگو کرتے ہیں نا، تھوڑا سا اپنی جدید الیکٹرانکس کی زبان میں اس کو آپ نکال دیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو جناب امیر نے ہمیں مفت میں دی ہوئی، قدر نہیں ہے ہمیں. نور علی بن ابی طالب، سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا نا، کوئی دلیل نہ ہو ہمارے پاس، جبکہ بے شمار دلیلیں. علامہ حلی نے تو الفین نام کی کتاب لکھی، الفین یعنی 2000. علی کی امامت پر 2000 دلیلیں، 2000. الفین نام کی کتاب ہے ان کی، 2000 دلیلیں. میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ کا کوئی اعلان نہ بھی ہو، فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، فرض محال، تب بھی بنتا ہی فقط علی کا ہے. بعض مواقع سے بنتا ہی فقط علی کا ہے، اس لیے کہ کوئی لے آئے ایک جملہ تو علی جیسا لے آئے. علی بن ابی طالب فرمائے کوئی ایک دعا کسی نے دعائے کمیل جیسی ارشاد فرمائی تھی تو لے آئے. وہ بھائی کسی بھی محترم ہستی نے جو رسول اللہ کے ساتھ رہے ہوں، انہوں نے کوئی دعا ایسی ارشاد فرمائی ہو جو دعائے کمیل کے جو ایک جملے کے برابر ہو. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء. الہی کم من قبیح سترت وکم من فادح من البلاء اقلت وکم من احتار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرت. پروردگار کتنی برائیوں کو تو نے میری چھپا لیا، کتنی بلاؤں کو دور کر دیا، کتنی لغزشوں سے بچا لیا، اور کتنی وہ خوبیاں جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنی. یا ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآله وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. جا دعا کو ختم ہو جاتی ہے. مجھے یقین فرماؤ اس مقام کا، اس لیول کا کوئی ایک، چلو ایک چھوڑ دو، آدھا جملہ تم کسی محترم تاریخ کی کسی ہستی سے لے آؤ، کسی معروف شخصیت سے، میں اپنا ماتھا ٹیک دوں گا وہاں پر، لے کے تو آؤ. یہ ہے علم علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. تو ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں. علامہ امینی نے کہا ہے کہ علامہ امینی بڑی مولائی شخصیت ہے، الغدیر کتاب لکھی، بڑی محنت، 40 سال تک. خود ان کا کہنا ہے کہ میں نے 10,000 کتابوں کو از اول تا آخر لفظ ب لفظ پڑھا ہے، تبرک نہیں کیا، خالی لفظ ب لفظ 10,000 کتابوں کو، اور 1 لاکھ کتابوں کو تبرک کیا ہے مولا علی کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے.
تو علامہ امینی کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو ایک علی دیا اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ علی ہم شیعوں کے حصے میں آئے ہے نا صاحب. شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہے, انہوں نے لکھا علی النسخۃ المفردہ, علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں ہے. ہاں جی, تو اب اس کی مثال کیسے, اس شخص کو کیسے کما حقہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال ہی نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں ہمیں دی نہیں. تو عزیزوں ایک منٹ کا یہ کام کریں, یہ آج کے دن کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہو گیا. تو ہم اس کے ماننے والے ہیں ومن عنده علم الکتاب, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بات تمام کر رہا ہوں میں آہستہ آہستہ, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ رات کے دوپہر کو طولانی گفتگو میں روزانہ بھی نہیں کروں گا, انشاءاللہ مختصر رکھوں گا اور تھوڑے سے مسائل عرض کر دوں گا تاکہ ثواب ہو جائے, مجلس میں شرکت ہو جائے بس. تو عزیزان گرامی, نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ اللہ عز و جل نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے. اور ایک لطیف سا ایک اور پہلو ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ آپ کو اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ وقت آخر اس کی زبان پر کیا تھا. فطری بات, ہم ان کو نہیں مان سکتے جنہوں نے یہ کہا کہ کاش میں ایک گوشت مند ہوتا جس کو پکایا جاتا اور کوئی انسان اسے کھا لیتا اور پھر فضلے کی صورت میں باہر نکل آتا. اب یہ کس نے کہا, یہ اویلیبل ہے گوگل پہ جا کے دیکھ لیجیے گا. ہم تو اسے مانیں گے جس نے وقت آخر کا فستو ورب الکعبہ, کہتے ہیں کہ رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بھائی مل کے سمانے جو نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے, اور سبحان اللہ, اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. احمد جاوید صاحب ایک اہل سنت شاعر ہے اور تصوف سے ان کا قریبی لگاؤ ہے, ساری باتوں سے ہم ان کے متفق بھی نہیں ہیں. کراچی ہی میں ایک مصرع تر دیا گیا تھا, اسی پہ ترہی محفل میں یوٹیوب پہ موجود ہے یہ, اور انہوں نے لکھا بھی بہت ہی خوبصورت. کہتے ہیں اس وسعت الطاف کو, اچھا الطاف یہاں نام نہیں ہے صفت ہے, کراچی میں تقریر کرتے ہوئے رمضان ضروری ہے. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون. مولا علی کے در پہ یہ پوچھا نہیں جاتا تھا سائل سے کہ تو ہے کون, مجھے امام مانتا ہے یا نہیں مانتا. کیا شان ہے. یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تو مجھے مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب اگر علی اور ان کے معاملات اتنے اچھے تھے تو علی ان کو مشورے کیوں دیتے تھے. علی کے منصب کا تقاضا, مشکل کشائے کائنات ہونے کا تقاضا, کائنات کے مشکل کشائے, تو علی کے منصب کا تقاضا ہے کہ جو علی سے پوچھے گا علی رد نہیں کریں گے. اللہ فرعون کو رزق دے رہا تھا یا نہیں, مثال سمجھ لیں بس. تو اللہ کا فرعون کو رزق دینا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے؟ بیدار ہیں آپ؟ اللہ اور فرعون کے تعلقات کو کیسا تھا؟ نعوذ باللہ بڑے اچھے تھے. اللہ تو فرعون کو رزق دے رہا تھا اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے, تو وہ رزق روکے گا نہیں. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, پھر بھی اللہ رزق دے گا. تو الحمدللہ رب العالمین. تو اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون. اور خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں, یعنی یہ جو خورشید ہے نا جو پورے جہاں کو روشن کرتا ہے, اس کو روشنی ملی کہاں سے؟ کہتے ہیں خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں, اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ریا کون. اگر تھوڑا سا بیدار ہے تو میں جملہ اور کہتا ہوں, اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ریا کون. بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ, بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ, یعنی کہ علی کون, نبی کون, خدا کون. بھائی مل کے سلوات دے تو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو بس زیادہ زحمت سماعت نہیں, لیکن بات اس حد تک کہ جب ایسے سخی کے ماننے والے ہیں, ایسے کریم کے ماننے والے, کریم ابن کریم, تو کچھ زحمت اٹھائیں. اور زحمت کیا ہے یہ میں نے عرض کیا 1 منٹ کا کام ہے, لیکن آپ یہ کر شروع کیجیے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سے تو میں نے تو 1 منٹ مانگا ہے نا, آپ جب اس میں انوالو ہو جائیں گے
تو آپ پھر اس کے بعد کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا. پھر آپ چاہیں گے کہ نہیں میں ایک کے بجائے دوسرا کلمہ بھی پڑھ لوں, دوسرا کلمات بھی پڑھ لوں, اور بھی پڑھ لوں, اور بھی پڑھ لوں. آگے بڑھتے رہیں گے, ایک ایک قدم تو آگے بڑھیں گے. آج بہت سے بزرگ مجھے یاد آ رہے ہیں, جناب ریحان اعظمی صاحب, انہوں نے یہ فرمایا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں, کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. نور خدا وہاں سے مل رہا ہے. اور اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, اگرچہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہاں پر, اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. اتنے مومنین ہیں, آپ میں سے کوئی والنٹریلی نعرہ حیدری لگا دے بار بار, تو میں آپ سے کہنے سے رہا. پتہ کیا ہے, قرآن میں ایک آیت ہے, بس اس کو پڑھ کے تمام کر رہا ہوں. قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرتا, بلکہ اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے. یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ کچھ لوگوں کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. ہماری مثال پتہ ہے کیسے مولا علی کے ہاں, ایک گدلا سا پانی ہو نا جو پینے کے قابل نہیں ہے, اس کو آپ گلاب کے پھول پہ ڈال دیجیے پودے میں, اب جو خوشبو آ رہی ہے وہ تو بڑا مہک رہا ہے. تو پانی تو گدلا تھا, ملا کہاں سے؟ شراب جب حرام ہوئی تو کچھ لوگ تھے کہ جو تھوڑا پینے پلانے کے تھے ابھی, تو چھپ چھپا کے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا میں, صاحب تھے کہ جو کچھ لے کے جا رہے تھے, حضور مکرم سامنے سے آ رہے تھے. اب حضور ستار الوجوہ کے نمائندے ہیں, عیب چھپاتے ہیں ویسے, لیکن پتہ نہیں کیا تھا اس نے, کیا ہے تمہارے ہاتھ میں. اب صحابہ کرام بھی ساتھ میں, یہ پریشان ہو گیا انسان, ارے یہ کیا پوچھ لیا حضور نے, کیا ہے تمہارے ہاتھ میں. تو یا رسول اللہ ایک ہے چیز, بتاؤ کیا ہے, کھول کے دکھاؤ. یا رسول اللہ زبان حال اگر پڑھو تو, کہ میں بعد میں کبھی آپ سے دکھا دوں گا, بات کر لوں گا, میں جا رہا ہوں. نہیں دکھاؤ کیا ہے. بہت ہی شرمندہ ہو کر, اب شراب ہے ہاتھ میں تو میں کیا دکھاؤں. تو اس نے بڑے شرمندہ ہوتے ہوتے, اب رسول بار بار کہہ رہے ہیں, کھولا تو دیکھا سرکہ ہے. یا رسول اللہ, دیکھا یا رسول اللہ سرکہ ہے, دیکھیں یا رسول اللہ سرکہ ہے. حضور نے کہا پہلے کیا تھا. اب پہلے کیا تھا. یا اللہ, ایک وہ عیب جو چھپا ہوا تھا اس کو رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تھا پہلے. کہا یا رسول اللہ وہ بس غلطی مجھ سے ہو گئی, آئندہ میں نہیں پیوں گا. میں شراب لے کے جا رہا تھا, وہ میں نے جب کھولا تو یہ تو سرکہ ہو گئی. اب پتہ حضور نے کروایا کیوں. اپنے صحابہ کو دیکھا کہ دیکھو جیسے اس کی شراب سرکے میں بدل گئی ہے, ویسے ہی علی کی محبت تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل گئی. یہ در ہے, سبحان اللہ. یہ مولا علیہ السلام کی قبر مطہر کا واقعہ بھی ہے کہ وہ جب بادشاہ ناصر شاہ وہ جب جا رہا تھا وہ جنگ کرنے کے لیے, اور وہ اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں قبر کون سی ہے, تو اس نے تو اپنے دل میں بس نجف کی سرزمین پہ پہنچا تو معمول کے مطابق شراب منگوائی, اور جب شراب پینے لگا تو دیکھا سرکہ ہے. دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ ہوا تو اس کے وزیر نے کہا کہ جناب یہ یطہرکم تطہیرا کے وارث کی سرزمین ہے, یہاں پر آپ یہ نجس شراب نہیں پی سکتے. دیکھو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی عزادار اس لعنت میں مبتلا نہیں ہوگا, لیکن اگر شراب نہ, لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی نشے میں کسی اور چیز میں, تو خدا کے لیے بنام حب حیدر کرار علی ابن ابی طالب, تو پاک لوگوں کے ماننے والوں ان نجاستوں کو چھوڑ دینا. کچھ چیزیں حلال بھی ہیں اس میں سے, یہ جو گٹکا وٹکا ہوتا ہے اسے بھی چھوڑ دو تو بھی کیا ہی کہنا, نور اللہ نور ہو جائے گا اگر کوئی کر سکے. اب کراچی میں رہ کے بات کر رہا ہوں تو بڑا مشکل ہے, لیکن یہ میسیج جانا چاہیے نا. مجلس امام حسین سے جوانوں کے لیے میسیج نہیں جائے گا تو کس کے لیے. اتنا مشکل نہیں ہے, شیطان حاوی ہوتا ہے, کہتا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے. میں نے شاید سال گزشتہ یہ کام کروایا تھا, آپ سے نہیں کروایا, مجھے نہیں معلوم. چلیں
ہم کہتے ہیں نا 3 دفعہ ایک ساتھ صلوات بھیجتے ہیں، 3 دفعہ سورہ قل واللہ احد پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک نعرہ لگانا کوئی. اب ایک اور نعرہ لگانا کوئی بھائی. یول. اگر اللہ کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکو تو علی کے نعرے کے لیے تو اٹھو گے. وہ مومن اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ آپ نے کرنا ہے، واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں کہنے کا مقصد ہے امیر المومنین کے نام گرامی میں طاقت ہے. تو یہ جو چیزیں گندی عادتیں ہیں نا، اس کو انشاءاللہ چھوڑیں. بہرحال بات تمام کر دو. اس نے کہا اگر یہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں شراب سرکے میں بدل جاتی ہے تو میں آگے جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے. اگر کوئی مجھے فتح ہو گئی تو میں واپس آؤں گا، ان کا حرم بنواؤں گا. تو وہ واپس آیا. اس کے بعد اس نے مولا علی کی قبر کا ایک حجرہ بھی بنوایا اطراف میں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا جو وزیر تھا نا، اس نے کہا حضرت یہاں پر نام آپ کا لکھیں. کیا لکھیں؟ اس نے کہا نام لکھ کے کیا کرو گے؟ ایسا کرو کوئی آیت لکھ دو قرآن کی صدر دروازے پر. تو جناب آیت کیا لکھیں؟ اب ویسے کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ زبان سے نکل گیا. تو آیت یہ لکھ دو کہ ید اللہ فوق ایدیہم. میں آپ سے یہاں ممبر سے دعا دے رہا ہوں، نجف سے جب تشریف لے جائیے انشاءاللہ. ایک ایسی خاص بات ہے مولا کے حرم میں کہ جو اور کہیں کسی امام کے حرم میں نہیں ہے. گنبد کو دیکھیے گا، گنبد کے اوپر ایک پنجہ بنا ہوا ہے ہاتھ، اور کسی امام کے گنبد کے اوپر ہاتھ نہیں بنا ہوا. صرف مولا علی کے گنبد کے اوپر ہاتھ بنا ہوا، اور اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ید اللہ فوق ایدیہم. وہ شاید اسی واقعے کی یاد میں کہ اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں میں بلند ہے. اس نے وہاں آیت لکھوا دی. اس وقت جو صدر دروازہ تھا، اللہ کا ید اللہ فوق ایدیہم جب یہ آیت لکھوا دی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو وزیر تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا وہیں. اور مولا نے اس میں مقام عطا کیا کہ اس کو اپنے حرم ہی میں دفن کروا دیا. جب وہ دفن ہوا تو اس کی قبر پر ایک جملہ لکھا گیا. یہ سننے میں مصائب پہ جا رہا ہوں. قبر میں جملہ لکھا گیا کہ در خاک ندیم آسودے بے خواب، اندیشے مکن دے پرسش روز حساب، جائی کے بدل شود سرکے بے معینات، البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب. اے علی کے چاہنے والے تو سکون کے ساتھ نجف کی خاک میں سو جا، اور اب تو حساب اور کتاب کی پرواہ نہ کر. ہائے ہائے ہائے. کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ جائی کے بدل شود سرکے بے معینات، جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب، اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ مل کے صلوات میں تو نام ہے حضرت کرار علی شیخ علیہ السلام پر. جزاک اللہ. تو عزیزوں، اس عظیم الشان در سے وابستہ ہونے میں اپنا ہی ایک لطف ہے، اپنا ہی ایک مزہ ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی